الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد عظيم لك صلوات ابھی تک تو میرا امتحان لیا جا رہا تھا. آپ بھی میرا امتحان لے رہے ہیں. ایسا ہے سننے والے بھی میرا امتحان لے رہے ہیں, پڑھانے والے بھی ابھی میرا امتحان لے رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں خدا کامیابی دے گا. آپ کی محبت ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا ہم کا اس مقام پہ قبول و منظور فرمائے. جو بے اولاد ہیں خدا بند منعام انہیں صاحب اولاد بنائے. جن کو پروردگار متعال اولاد سے نوازا ہے خدا ان کی اولاد کی حفاظت فرمائے. جو بیمار ہیں خصوصاً بھائی اعظم صاحب کی خدا انہیں صحت و سلامتی دے, اور حاضرین کے جو رشتہ دار جو قرابہ مریض ہیں خدا انہیں صحت و سلامتی دے. بھائی جعفر کے حوالے سے کہا ہے خدا انہیں صحت و سلامتی دے. جو آپ کے رشتہ دار بھائی بہن اگر مریض ہیں خدا انہیں صدقہ آل محمد شفاء عاجل عطا فرمائے. اس پر عاشق زمانے کے اندر خدا بند منان ہمارے وارث حقیقی امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ان تمام دعائیں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بلند صلوات. الحمد لله الذي تجلى لذاته بذاته, والصلاة على شواهد صفاته ومظاهر تجليات. بلند صلوات. سيما سيد الكونين وجامع المرتبتين وقائد النشأتين وخلاصة العالمين محمد المصطفى صلوات. وآله وذريته مرايا صفاته العليا وشواهد أسمائه الحسنى. صلاة تعالي حق إرشادهم وتكافي جزاء إحسانهم. بلند صلوات. اپنے مولا کو سلام کرنے کے لیے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے خدا کو سلام سب مل کر عرض کرتے ہیں.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته بلند صلوات. ماشاءاللہ اچھے انداز سے سن رہے ہیں. بغیر کسی مقدمے کے میرے بھائیوں، جو اس عشرہ محرم کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ یہ ہے اللہ نے حسین کو اپنا محبوب الہی کیسے بنایا. حسین کیسے محبوب الہی بنے؟ خدا نے کہا اے حسین میں نے تیری محبت مومنین کے دلوں پہ نقش قرار دی ہے، کوئی بھی تجھے فراموش نہیں کر سکتا. اگر کائنات میں کوئی ایسی طاقت آ جائے جو تجھے فراموش کرانا چاہے، میں پروردگار ان کو فراموش کر دوں گا. کوئی کائنات میں ایسی طاقت آ جائے تو تجھ حسین کو فراموش قرار دے، میں اللہ کا وعدہ ہے میں انہیں فراموش کر دوں گا. حسین کو اللہ نے وعدہ دیا کہ میں تجھے زندہ رکھوں گا. کسی کی مجال ہے کہ حسین کے لیے مشکلات ایجاد کرے؟ وعدہ الہی ہے. خدا نے کہا میرا ارادہ ہے تو زندہ رہے گا. ارادہ الہی جس چیز سے تعلق رکھتا ہے وہ چیز ہمیشہ باقی رہتی ہے، کوئی چیز انہیں فنا نہیں کر سکتی. دوسرا کیوں محبوب الہی بنا؟ اس لیے کل کے موضوع میں جو بات کی ہم نے، کیونکہ حسین نور الہی ہے. اگر کوئی نور کو بجھانا چاہے خداوند منان فرماتا ہے میں انہیں بجھا دوں گا، میرے نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا. آج کی مجلس میں ایک اور مرحلہ، ایک سبق بڑھنا ہے. مولا ہم آتے ہیں آپ کے دروازے پہ، یہ مومنین آئے ہوئے ہیں آپ کے فرش عزا پہ. آپ محبوب الہی بنے، ہمیں راستہ بتائیے آپ کیسے محبوب الہی بنے. حسین کا ایک راستہ جو محبوب الہی بنا حسین وہ یہ ہے، اپنے بابا علی کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے بابا علی کی مظلومیت کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ جس کی حقانیت کو حسین نے ثابت کرنا تھا، کرنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ولی خدا. پیغمبر نے کہا اولیاءہ اولیاء اللہ، حبہ حب اللہ، اعداؤہ اعداء اللہ. پیغمبر نے فرمایا تھا جو علی کا محب ہے وہ اللہ کا محب ہے، جو علی کا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے، جو علی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. بس امام پہلا کام کیا، بابے کی حقانیت کو ثابت کرنا تھا، بابے کی مظلومیت کو ثابت کرنا تھا. اے میرے عزیزوں، کیوں اقدام ہوا کربلا کا؟ بابے کی حقانیت کو کیوں ثابت کرنا تھا؟ آپ کو اگر معلوم ہو، جب معاویہ برسر اقتدار آیا تو انہوں نے پہلا یہ کام کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا بنی ہاشم میں دو کام کبھی جمع نہیں ہوں گے، نہ خلافت انہیں ملے گی نہ امامت انہیں ملے گی. اگر امامت ان کو مل گئی خلافت میں نہیں دوں گا.
اس آدمی نے کیا کام کیا؟ اس آدمی نے وعدہ کیا ہے میں علی کو کبھی خلافت میں نہیں آنے دوں گا۔ اب یہاں سے امام حسین نے اپنے بابا کی حقانیت کو ثابت کرنا تھا، ان کی مظلومیت کو ثابت کرنا تھا۔ کیا کیا اس معاویہ نے؟ میرے عزیزوں، انہوں نے ایک ایسا کام کیا تھا، انہوں نے کہا جو بچہ ماں کے شکم سے آئے گا اتنے تک انہیں گھٹی نہیں دی جائے گی جب تک علی پہ تبرہ اور لعن نہ کیا جائے۔ ماں جب بچے کو دودھ دیا کرتی تھی وہ اس لفظ سے ان کو دودھ دیا کرتی تھی، علی پہ تبرہ کر کے بچے کو دودھ دیا کرتی تھی۔ یہ عبرت کا مقام ہے عزیزان من، یہ تاریخ درس ہے سب کے لیے۔ بہت بڑی شخصیات مبتلا ہو گئی ہیں۔ جب یہ بچے بڑے ہوتے ہوئے یہاں تک جب جوان ہو گئے، یہی بچے علی کے مخالف بن گئے۔ پتہ چلا تربیت کے کیا اثر ہے، جس طرح تربیت کرو گی اسی طرح آپ کی نسل پیدا ہوگی۔ اگر تربیت حسینی کرو گے تو ماتمی اور آزادار دنیا میں آئیں گے، اگر تربیت دوسری کرو گے دشمن اہل بیت دنیا میں آئے گا۔ اسی لیے تربیت کا بہت بڑا اثر ہوا کرتا ہے۔ جب یہ جوان ہو جاتے علی کے دشمن ہوتے۔ آپ کو معلوم ہے 40 سال مساجد میں، منبر میں، بازاروں میں، گھروں میں علی پہ تبرہ کیا جاتا۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 40 سال علی پہ تبرہ کیا جاتا، علی کو سب کہا جاتا۔ اب ذرا سوچئے گا میرے عزیزوں، جن بچوں کی پرورش علی کے دشمنی سے ہوئی، جن کا گوشت علی کے دشمنی سے بڑا ہوا، جن کی ہڈیاں علی کے دشمنی سے بڑھی، جو جوان ہوئے علی کی دشمنی سے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ علی کے محب ہوں گے؟ وہ علی کے دشمن تھے۔ کیسے؟ ایک آدمی آتا ہے معاویہ کے پاس، کہتا ہے آپ کو معلوم ہے آپ نے فقط ایک کام کیا، 40 سال کے عرصے میں علی پہ تبرہ کرایا ہے، میں نے ایک اور بڑھ کے کام کیا ہے۔ تو نے علی پہ تبرہ کرائے، میں نے اپنی عورتوں کو آمادہ کیا، اپنی بچیوں کو آمادہ کیا، وہ علی کی بیوی فاطمہ پہ تبرہ کرتی ہیں۔ ذرا ماحول دیکھیے وہاں کا کیا ماحول تھا۔ اب اس ماحول کے اندر تیرے مولا حسین نے بابا کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے۔ اب اسی ماحول میں، جس ماحول میں بچوں کی پرورش دشمنی علی میں ہوئی، بچوں کا بزرگ ہونا دشمنی علی میں ہوا، یہی وجہ ہے جب امیر المومنین کو کوفہ میں ضرب لگی، امیر المومنین شہید ہوئے، یہ اطلاع شام کے لوگوں تک پہنچی تو وہ عبرت سے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کیا علی نماز بھی پڑھتا تھا؟ اس قدر تربیت معاویہ نے ان لوگوں کی تھی کہ علی کو نمازی نہیں، مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اس قدر تربیت ہوئی دشمنی علی میں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب کس کا کام ہے اس ماحول اتنا خطرناک نازک مرحلے سے گزرنا بھی ہے، اپنے بابا کی حقانیت کو بھی ثابت کرنا ہے، اپنے شیعوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اپنی عورتوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اپنے شیعوں کو بھی بچانا ہے، ان کے عقائد کو بھی محفوظ کرنا ہے، ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ یہ سوائے امام کے کسی کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نازک ماحول میں تربیت کرنا حسین کا کام تھا۔ اب میرے مولا نے کیسی تربیت کی؟ اب دیکھیے، جب میرے مولا نے، آپ سنتے رہتے ہیں جناب مسلم کے بارے کہ یہ پہلا وکیل ہے کوفہ کیا نہیں، اس سے پہلا وکیل جو ہے جس کو بصرہ میں امام نے بھیجا وہ قیس ابن
مسعر سائدی ہے، وہ جناب قیس ہے جن کو امام حسین نے بصرہ بھیجا، اپنا نامہ لیٹر دیا، بصرہ کے لوگوں کو کہو حسین آ رہا ہے۔ اب سنیے گا، جب یہ مولا کا قاصد روانہ ہوتا ہے، یہ بصرہ جاتا ہے، راستے میں اپنے آپ کو محب کہلانے والا مل گیا۔ انہوں نے کہا قیس کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے مولا کا خط دینے کے لیے، محبوں کو بتانے کے لیے کہ مولا آ رہا ہے۔ عبرت کا مقام ہے میرے عزیزو، ایسی باتیں سنی کرو، یہ درس ہے آپ دوستوں کے لیے۔ جب یہ شخص، ان کو پتا چلا کہ یہ لیٹر لے کر جا رہا ہے شیعوں کی طرف، تو انہوں نے ابن زیاد کو بتلایا۔ ابن زیاد کوفہ سے پہلے بصرہ کے گورنر تھے، بصرہ میں رہتے تھے، کوفہ میں ابھی نہیں آئے۔ جب ان کو پتا چلا، انہوں نے انہیں بلایا۔ اب سنیے گا حسین نے کیسی تربیت کی ان لوگوں کی۔ جب یہ آتا ہے ابن زیاد کے سامنے، ابن زیاد کہتا ہے ایک شرط کے ساتھ میں تجھے معاف کر سکتا ہوں، میں تیری زندگی چھوڑ سکتا ہوں، میں تجھے زندہ واپس بھیج سکتا ہوں، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ کہا آپ کو علی پہ تبرہ کرنا پڑے گا۔ کیا کہا؟ علی پہ تبرہ کرنا پڑے گا۔ اب سنیے عزیزان من، حسین نے کیسی تربیت کی ان جوانوں کی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، تو علی پہ تبرہ کر، اب یہ غیرت مند شیعہ اس کے تیور بدلے ابن زیاد کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے اے ایسی ماں کا بیٹا جس کے باپ کا پتہ نہیں، تو مجھے اس زندگی کی مہلت دینا چاہتا ہے کہ میں علی پہ تبرہ کروں، تو مجھے یہ کہہ رہا ہے میرے اعضاء کے تو ٹکڑے کر دے، ان ٹکڑوں کو تو آگ لگا دے، وہ راکھ بن جائے، پھر خدا مجھے زندگی دے۔ او بدبخت انسان، میں مرتا رہوں گا، زندہ ہوتا رہوں گا، کبھی بھی علی کے دروازے سے اپنے آپ کو جدا نہیں کروں گا۔ نعرہ حیدری۔ اس نازک ماحول میں کیسی تربیت کی امام حسین نے اپنے اصحاب کی، جس میں 40 سال معاویہ کی یہ کوشش رہی کوئی شیعہ اس دنیا میں نہ آئے۔ آپ کو پتہ ہے کیا کیا انہوں نے؟ ایک تو یہ تربیت کی انہوں نے لوگوں کی علی کی دشمنی میں، دوسرا کام کیا کیا؟ کہا جس مقام پر تجھے علی کا ماننے والا مل جائے انہیں قتل کر دو۔ اب زیادہ مرحلہ سخت ہو گیا نا، ایک تو تربیت کا مسئلہ بن گیا، ایک جو بچے ہوئے شیعہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مخفی کیا ہوا تھا، اب انہوں نے یہ بھی حکم دے دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب سنیے گا میرے بھائیو، جب جناب عتبہ بن حاتم طئی کا ایک واقعہ پہلے میں عرض کیا تھا، وہ میں نے آدھا چھوڑ دیا تھا۔ اب سنیے، اب اس نازک موڑ میں کیسے بنتے ہیں؟ اب دیکھیے، جس وقت جناب عتبہ بن حاتم طئی کو معاویہ نے گرفتار کیا، کہا یہ آدمی کوفہ کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں ان کے بیٹے علی پہ قربان ہو گئے، ان کے باوجود پھر بھی علی کے قصیدے نہیں چھوڑتا، علی کے فضائل نہیں چھوڑتا۔ ان کو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا اس کو گرفتار کر کے میرے دربار شام میں لے آئیے۔ جب جناب عتبہ بن حاتم طئی کو گرفتار کیا گیا تو معاویہ کے سامنے لایا گیا، تو انہوں نے کہا اب بتا میں تجھے پہلے قتل کروں یا تیرے بیٹے کو؟ شیعہ کہلوانا بڑا آسان ہے، شیعت پہ باقی رہنا سخت ہے۔ زبان پہ کہنا تو بہت آسان ہے، میں شیعہ ہوں، میں مومن ہوں، میں محب ہوں، لیکن عمل کر کے دکھانا بہت سخت ہے۔ جب انہوں نے کہا میں کیسی سزا دوں تجھے، آیا تیرا سر پہلے کاٹوں یا زندہ تیرے ہاتھ کاٹوں یا پہلے تیری آنکھیں نکالوں؟
یا تیرے پاؤں کاٹوں؟ انہوں نے کہہ رکھا تھا جب بھی محب علی تجھے ملے انہیں مصلح کر دیا جائے. عربی میں مصلح اسے کہا جاتا ہے. پہلے ان کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، زندہ انسان کی جلد اتاری جاتی تھی، زندہ انسان کے پاؤں کاٹے جاتے تھے، زندہ انسان کی آنکھیں نکالی جاتی تھی، زندہ انسان کی زبان کو کاٹا جاتا تھا، زندہ انسان کے سر کو نصف آدھا کیا جاتا تھا، زندہ انسان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہر پھینک دیا کرتے تھے. اب یہ ان کا دل ٹھنڈا نہ ہوا، کہتے یہ علی کا ماننے والا ہے. اب پوچھتا ہے جناب رتی بن حاتم دئی سے، کہتے کیسی سزا دوں؟ یہ کہتا جس طرح تو سزا دے اسی طرح مجھے علی کی محبت پہ لذت آتی رہے گی. تو مانتا جا مجھے لذت آئے گی. کہا یہ عجیب آدمی ہے، موت کا سامنا ہے، یہ تو خوشی بنا رہا ہے. کہا تو نے سمجھا نہیں علی کو، ہمیں علی پہ ایک بار نہیں کئی بار قربان ہونا پڑے تو ہو جائیں گے. تو کہا ایک میری وصیت ہے. کہا بتا کیا ہوتی میں حاتم نے تیری کیا وصیت ہے؟ کہا میں یہ نہیں کہتا مجھے زندہ چھوڑ دے، میری ایک خواہش آرزو ہے موت سے پہلے میرے بیٹے کو میرے سامنے قتل کر دے. بڑا حیران ہوا، یار کیسا آدمی ہے، اولاد کی خاطر اولاد کے لیے باپ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ کہتا ہے پہلے آپ کیا ہے میرے بیٹے کو قتل کر دو. اب پوچھتا ہے وجہ کیا ہے ہوتی میں حاتم کہی. کہا اس لیے یہ جوان ہے، اگر تو نے مجھے پہلے قتل کر دیا ہو سکتا ہے میرا بچہ ہے جوان ہے ڈر جائے، ہو سکے علی کے دروازے کو چھوڑ دے، مجھے قبر میں آرام نہیں آئے گا. بیٹے کو پہلے قتل کر دیا، باپ دیکھ رہا ہے. اب آئی نو بات ٹائم آیا جناب رتی بن حاتم دئی کا. کہا ایک اور بات ہے، کہا بتا. کہا یاد رکھیے جب مجھے قتل کرنا وَلَا تُطْلِقُوا أَنِّي حَدِيدًا، مجھے جو قیدی بنا کے رکھا تھا نا انہوں نے، ہاتھوں میں لوہے کے توق تھے، بیڑیاں تھی. کہا جب مجھے قتل کرنا یہ بیڑیاں میرے ہاتھ سے نہ اتارنا. وَلَا تُطْلِقُوا أَنِّي حَدِيدًا، یہ لوہے کی بیڑیاں میرے ہاتھ سے نہ اتارنا. اچھا اور کیا ہے؟ کہا وَلَا تَغْسِلُوا أَنِّي دَمًا، جب مجھے قتل کرنا نا میرا خون بہائے گا، میرے کپڑوں پہ آئے گا، میرے اس خون کو بھی صاف نہ کرنا. تیسرا کام کیا؟ وَدْفِنُونِي فِي ثِيَابِي، جب مجھے تم قتل کرو گے، قتل کرنے کے بعد مجھے کوئی کفن نہ دے، مجھے جو یہ میرے کپڑے خون سے غلطا ہے نا انہی کے ساتھ مجھے دفن کر دینا، تاکہ قیامت کے دن علی کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ سکوں آقا آیا میں نے وفا کی ہے یا نہیں. یہ کون ہے؟ اس ماحول میں امام نے تربیت کی اپنے اصحاب کی، جو 40 سال کے عرصے میں علی کی دشمنی میں باتیں ہوتی رہی، تربیتیں ہوتی رہیں، درس میں تربیتیں، دربار میں توہین، مساجد میں توہین، ممبروں پہ علی پہ تبرہ. 1-2 سال 40 سال جب ایسا ماحول بنا تو کیسے افراد تھے؟ سب دشمنی علی تھے. تو تبھی تو ہم کہتے ہیں اور میرے بھائیوں اعتراض نہ کیا کرو، کہتے ہیں کربلا میں شیعہ تھے، شیعہ نہیں تھے، وہ ایسے شیعہ تھے، وہ معاویہ کے شیعہ تھے کربلا میں جو حسین کا ساتھ چھوڑ گئے، کیونکہ 40 سال تربیت کی انہوں نے. اب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میرے بھائیوں، اس ماحول میں اولاد کی تربیت بہت سخت ہے. تم شیعہ ہو حسینی ہو، لہذا یہ روایات میں ہے وہ ہمارے شیعی ہے جیسے امتحان نہ لیا جائے. ہر موڑ میں ہمارے شیعوں کا امتحان ہوگا، کبھی آپ کا ایمان کا امتحان ہوگا، کبھی آپ کی مجلس کا امتحان ہوگا، کبھی آپ کی اولاد کے بارے تجھے امتحان ہوگا، کبھی والدین کے ذریعے آپ کا امتحان ہوگا، کبھی بیوی کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا، کبھی ماں باپ کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا. امتحان تو تم نے دینے ہی دینے ہیں. لہذا یہ کہا کرو کہ
میرے اللہ امتحان تو ہم نے دینا ہی دینا ہے، لیکن ایک مہربانی کیجئے گا، جب امتحان میں مبتلا ہوں ہمیں امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزارنا۔ امتحان تو ہونا ہی ہونا ہے، جو حسین کے دروازے پہ آئے گی تو اس کے امتحان ہی امتحان ہے۔ یہ دعا مانگی کرو، خدایا اس امتحان میں ہمیں کامیابی دینا۔ اب سنیے میرے بھائیوں، جب یہ معاویہ مکے پہنچا، لوگوں نے کہا آپ کو پتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ابن عباس قرآن کی تفسیر کر کے علی کے فضائل پڑھتا ہے۔ کہا مجھے تو پتا نہیں۔ کہا ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ قرآن کی تفسیر کر کر کے علی کے فضائل بیان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا میں خود جاؤں گا، ابن عباس کی محفل بیٹھوں گا، اگر انہوں نے علی کے فضائل پڑھے وہیں پہ قتل کر دوں گا۔ اب آئے معاویہ اس مجلس میں، جناب ابن عباس بیٹھے تفسیر کر رہے، یہ کھڑا ہو گیا، کہا ابن عباس علی کے فضائل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب جناب عباس کہتے ہیں معاویہ کوئی ایسی آیت بتا جہاں پہ علی کے فضائل نہ ہو۔ انہوں نے کہا کون سی آیت؟ کہا میں پڑھتا ہوں قرآن، تو بتاتا جا۔ اب جناب ابن عباس نے کہا معاویہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتا دے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ابن عباس کے یہ معاویہ کہتا ہے یہ آیت یہ ہے علی کی طہارت کے بارے، اللہ نے کہا علی کو میں نے پاکیزہ بنا دیا، علی کو میں نے رجس سے دور کیا۔ اچھا تو یہ معاویہ کہتے ہیں ابن عباس ضروری ہے پورے کل قرآن میں یہی آیت پڑھنی ہے، کوئی اور آیت پڑھ کے لوگوں کو بتا جس میں علی کا نام نہ ہو؟ ابن عباس کہتے ہیں چلو آپ کی خاطر ایک اور آیت پڑھتا ہوں، تم بتا دے اس میں علی ہے یا نہیں۔ جناب ابن عباس دوسری آیت پڑھنا شروع کی، کہا مجھے یہ بتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، مجھے بتا اس آیت کا کون معنی ہے؟ کہا یہ تو اللہ نے علی کی شان میں جب علی رکوع میں تھے ایک سیل آیا تھا، انہوں نے کہا کوئی ہے اللہ کی راہ میں مجھے جانے والا، علی حالت نماز میں حالت رکوع میں ہاتھ دراز کیا، سیل نے انگوٹھی اتاری، اللہ نے اس آیت کو علی کی شان میں قصیدہ بنا کے بھیجا۔ یہ کہتے ہیں معاویہ کہتے ہیں ابن عباس 114 سورہ ہے، ضروری ہے تم نے یہی سورہ آیت پڑھنی ہے، کوئی اور پڑھ لے۔ کہا چلو تو کہتا ہے میں اور پڑھتا ہوں، تم بتا دے اس میں علی ہے یا نہیں۔ کہا پڑھ کون سی آیت ہے؟ کہا مجھے یہ بتا اس آیت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ معاویہ کہتا ہے اس آیت کا مصداق اللہ کے نبی نے کہا تھا حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے علی، جو علی کے دامن کو پکڑے گا وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس حبل اللہ سے مراد علی ہے، تو کہا اچھا علی مراد ہے، کہا ضروری ہے ابن عباس اسی آیت کو نہ کوئی اور پڑھ لے۔ اتنے میں جناب ابن عباس کہا سن معاویہ اس آیت کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ سألہ سائل بے عذاب واقع، اس کے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ معاویہ کہتا ہے خم غدیر میں اللہ کے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب اللہ جسے ذلیل کرتا ہے اپنی زبانی وہ اظہار کرتا ہے۔ کہا اس آیت سے مراد علی ہے، کیوں؟ کہا جب نبی مکرم نے اعلان کیا ایک منافق کھڑا ہو گیا تھا، کہا یا رسول اللہ اگر یہ اعلان ہے آپ کی طرف سے تو میں نہیں مانتا، اگر علی کی خلافت کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے تو پھر اپنے اللہ کو کہہ دے میں علی کی ولایت کا اعلان سننا برداشت ہی نہیں کرتا، یہیں پہ میرے پر عذاب ڈال دے۔ اب سنیے
جب انہوں نے کہا میرے اوپر عذاب بھیج دے، پیغمبر نے کہا نہ میں نے اپنی طرف سے علی کی خلافت کا اعلان کیا، نہ میں اپنی طرف سے تیرے عذاب کے بارے کہتا ہوں، جنہوں نے علی کے بارے کہا تو عذاب بھی وہ تجھے دے گا۔ اب انہوں نے مانگنا تو یہیں پہ روایت کہا جب انہوں نے یہ کہا آسمان سے پتھر کا ٹیلا گرا، یہ واصل جہنم ہو گیا۔ معاویہ کہتا ہے یہ تو علی کے بارے میں نازل ہوئی، تو ضروری ہے ابن عباس یہی آیت پڑھنی ہے، کوئی اور آیت پڑھ لے۔ اب جناب ابن عباس نے کہا معاویہ اب میں نہیں پڑھوں گا، اب تو کوئی ایسی آیت قرآن پڑھ جس میں علی نہ ہو، اب تو پڑھ۔ معاویہ بلند ہو کے کہتے ہیں ہاں ایک آیت ہے جس میں علی نہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، اس آیت میں علی نہیں۔ اب انہوں نے یہ پڑھنا تھا اس آیت کا، جناب ابن عباس اٹھ کھڑے ہوئے، کہا معاویہ شرمندہ، یہ آیت بھی علی کے فضائل بیان کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ابن عباس یہ کون سی آیت ہے جو علی کو بیان کر رہی ہے؟ کہا آپ کو میں بتاتا ہوں، جب اللہ کا نبی اس دنیا سے چلے گئے، ان کی رحلت ہوئی، 1 سال بعد اللہ کے نبی کی رحلت کے بعد مدینے میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، لوگ ڈر گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے تھے، لوگ گھروں سے نکل کے علی کی طرف دوڑتے ہوئے، سب کی یہی آوازیں تھی، علی اگر بچا سکتے ہو تو تم ہی ہمیں بچا سکتے ہو، علی اگر زلزلے سے نجات دے سکتے ہو تم ہی ہمیں نجات دے سکتے ہو۔ لوگوں نے علی کا گھیرا کیا، سب علی کے قدموں پہ گر گئے، سب کی آرزو یہی تھی علی یہ وحشت زدہ زلزلہ ہے، ہمارے بچے، ہمارے گھر، ہماری آبادیاں ختم ہو رہی ہیں، مہربانی کر کوئی کام کر یہ رک جائے۔ اتنے میں علی ابن ابی طالب، سنیے گا، اتنے میں علی ابن ابی طالب آتے ہیں وہاں جہاں زمین لرز رہی ہے، علی نے اپنا قدم رکھا، ایک جملہ کہا تراب، تجھے ابو تراب کہتے آرام کر جا۔ انہوں نے کہا ابن عباس کیوں نہیں یہ کہتا جب تک قرآن باقی ہے علی باقی ہے۔ عزیزو اس ماحول میں اللہ کا بھی وعدہ ہے، اگر کوئی دشمنی پہ اتر جائے تو اللہ راہ نکال لیتا ہے، اسی دشمن کی بیانی منواتا ہے، حق منوا دیتا ہے۔ اب اس ماحول میں اب خود دیکھیے 40-42 سال جس میں دشمنی کی پیوند لگائی گئی، بچوں کو گھٹیاں دشمنی علی سے دی گئی، تو اس ماحول میں کیسے امام نے تربیت کی، کیسے شخصیات آئی ہیں میرے عزیزوں۔ اب سنو گے ایک واقعہ، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام۔ معاویہ نے کہا میں بڑی کوشش کی ہے، کیوں نہیں علی کے محب تمام ہوتے، علی کے شیعہ کیوں نہیں ختم ہوتے۔ میں نے 40 سال لوگوں کو پیسے دیے، لوگوں کو خریدا، ممبروں پہ خریدا، ایجنٹ خریدے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بس میں چھوڑ رہا ہوں، پریشان نہ ہوئیے، سنی کریں یہ باتیں۔ لوگوں کو خریدا، آج بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ اگر شیعہ بصارت نہ رکھے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تجھے بصیر ہونا چاہیے۔ اس دوران امام کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے؟ باہر سے لوگوں کو خریدا کیا، اندر سے لوگوں کو لالچ دے کر محب علی کی ڈھال بنا کے، علی کا محب بنا کے علی سے منافقت کرنے لگے۔ آج بھی یہی ماحول بنا جا رہا ہے، شیعوں کے خلاف بہت بڑی طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے بصارت سے کام نہ لیا، دھوکے میں آ جاؤ گے، گمراہی میں آ جاؤ گے۔ باہر سے کیا ہو رہا ہے؟ باہر سے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے،
ٹی وی چینل بنائے جا رہے ہیں، آپ کے ماتم کو دکھایا جا رہا ہے، آپ کی زنجیر زنی کو دکھایا جا رہا ہے، آپ کے خون کو دکھایا جا رہا ہے، لوگ میں یہ بتایا جا رہا ہے باہر سے، دیکھو یہ کتنے درندے ہیں، کتنا یہ وحشی ہیں، اپنا خون نکال رہے ہیں، اپنے بچوں کو زخم دے رہے ہیں، اپنے پیٹوں کو تکلیف دے رہے ہیں، زنجیر زنی کر رہے ہیں۔ یہ تو باہر سے آپ لوگوں کے لیے تبلیغ ہو رہی ہے، شیعوں کے لیے تبلیغ باہر سے دشمن کر رہا ہے۔ اندر سے کیا ہے؟ اب اندر سے آپ کے منبر میں آپ کی شکل میں لایا جا رہا ہے، منبر میں بیٹھ کے علی کے فضائل بھی پڑھ رہے ہیں، مسائل بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اسی کے درمیان آپ کے عقیدوں کو بھی خراب کر رہے ہیں، آپ کی نسل کو خراب کر رہے ہیں۔ اگر بصیرت نہ رکھی تو آنے والے سال یہ وہی حال ہوگا جب معاویہ نے 40 سال تک علی کے دشمنی میں ایسے افراد پالے، صبح اور شام۔ یہی تو وجہ ہے، ایک آدمی نے پوچھا کہ تو علی پہ دشمنی کیوں کرتا ہے، تو علی پہ تبرہ کیوں کرتا ہے؟ پتہ انہوں نے کیا کہا؟ کہا جب تک علی پہ تبرہ نہ کروں مجھے چین نہیں آتا۔ جس کے خون کے اندر دشمنی رکھی گئی، اب اسے کیسے چین ملے، کیسے سکون ملے؟ میرے بھائی بصیر بن جاؤ، آنے والے حالات سے آگاہ ہو جاؤ، ہوش مند ہو جاؤ۔ شیعہ اگر سادہ ہو، شیعہ دکھ میں آ جائے گا۔ شیعہ کوفے کے اپنے آپ کو کہلواتے تھے، اپنے آپ کو کہلواتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ ابن زیاد کے فریب میں آگے، دھوکے میں آگے، وقت کے ولی خدا کو اکیلا چھوڑ دیا۔ بس میرے بھائیو، میری آرائش تمام، میرا کہنا تمام۔ ایک بات یہ ہے، دوسرا کام جو معاویہ نے کیا تھا، اب میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، خصوصاً ان کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ معاویہ نے ایک اور کام کیا تھا، کہا پردہ دار عورتوں کی چالوں کو اتار دیا جائے۔ جب کوئی عورت اپنے حجاب چادر سے باہر آ جاتی ہے تو وہ عورت کی حیثیت کھو بیٹھتی ہے، اپنی شان کو کھو بیٹھتی ہے۔ آپ کو بتائیں عورت کو عورت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے عورت کو عورت کہا جاتا ہے کہ وہ پردے کے اندر خوبصورت لگتی ہے، چادر کے اندر عورت خوبصورت لگتی ہے۔ عورت کی زندگی چادر ہے، اگر چادر سے باہر آ جائے عورت کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا معاویہ نے کیا کام کیا؟ عورت کو بے قدر بنانے کے لیے، عورت کو بے حیثیت بنانے کے لیے، عورت کو ایک جانور کی شکل دے دی گئی تھی کہ عورت کو ایک معمولی انسان، غلام، درندہ، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے فقط عورت کو انہوں نے بنایا۔ کہا اس کا کوئی کام نہیں سوائے اسی کے۔ اب اس کا اثر کیا ہوا؟ جب ایسی مائیں بچوں کو جنم دیں تو وہ دشمن حسین نہ بنے تو کیا بنے؟ جب تربیت اٹھ جائے گھر سے، جب چادر اٹھ جائے گھر سے، جب ماں بے نمازی ہو، بغیر وضو کے آٹا گوندے، بچے کو دودھ بغیر وضو کے دودھ دے، وہ تاثیر یہی ہے۔ میں نے چند باتیں بیان کی تھی، اگر کوئی بیوی اپنے بچے کو بغیر وضو کے دودھ دیتی ہے، کم از کم اس کا اثر یہ ہو جاتا ہے وہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، کم از کم اس کا یہ اثر ہے۔ آگے تو بہت اثرات ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، دشمن کی سازشیں بہت زیادہ ہیں، بہت کام کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی دین کو بچانے کی خاطر حسین نے ایسی بصیرت اختیار کی، نانے کے دین کو بھی بچانا ہے،